بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں آپ کو دجال کے فتنے کے بارے میں بتاؤں گا اور اس کی نشانیوں کے بارے میں بتاؤں گا اور اس سے کیسے بچنا ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ دجال مسلمانوں کے نزدیک ایک شخص کا لقب ہے جو قرب قیامت یعنی آخری زمانہ میں ظاہر ہوگا۔ دجال قوم یہود میں سے ہوگا۔ ہر نبی نے اس کے فتنے سے اپنی امت کو ڈرایا ہے، مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فتنے کو انتہائی واضح طور پر بیان کیا ہے اور اس کی بہت سی نشانیاں ذکر کی ہیں۔ دجال کا کوئی اصلی نام نہیں ہے، اسلام کے اندر اس کا لقب دجال اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ دجل سے نکلا ہے۔ دجل کہتے ہیں دھوکہ دینے کو۔ یہ لوگوں کو بھی اپنی صلاحیتوں کے ذریعے اپنا پیروکار بنا لے گا اور ان کو دھوکے میں رکھے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کوئی فتنہ دجال کے فتنے سے زیادہ سخت نہیں ہوگا۔ اب میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں دجال کے جھوٹے ہونے کی علامات۔ پہلی علامت، وہ آنکھوں سے نظر آ رہا ہوگا حالانکہ تم اپنے رب کو مرنے سے پہلے نہیں دیکھ سکتے۔ وہ لوگوں کو یہی کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں حالانکہ رب کو مرنے سے پہلے نہیں دیکھا جا سکتا۔ دوسری نشانی، وہ کانا ہوگا حالانکہ تمہارا رب ہر عیب سے پاک ہے۔ تیسری نشانی، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا یا کافارا لکھا ہوگا، جس کو ہر مسلمان پڑھ لے گا اگرچہ وہ لکھنا پڑھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، بس وہ ایمان والا ہونا چاہیے، وہ اس کو پڑھنے والا بن جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دجال دکھایا گیا کہ وہ بھارے جسم، سرخ رنگ اور گھنگریالے بالوں اور ایک آنکھ سے کانا ہے اور اس کی ایک آنکھ لٹکے ہوئے انگور کے دانے جیسی ہے۔ دجال سب سے پہلے اپنے آپ کو نبی کہے گا، پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا، اپنے پیدا کردہ شکوک و شبہات میں لوگوں کو پھنساتا چلا جائے گا۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جس کا مفہوم ہے، جو شخص دجال کی خبر سن لے وہ اس سے دور رہے۔ اللہ کی قسم، آدمی اپنے آپ کو مومن سمجھ کر اس کے پاس آئے گا اور پھر اس کے پیدا کردہ شکوک و شبہات کی وجہ سے اس کی پیروی کرنے لگے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ دجال کی پیروی کرنے والے اکثر یہودی اور عورتیں ہوں گی۔ دجال کے ساتھ اصفہان کے 70,000 یہودی ہوں گے جو ایرانی چادریں اوڑے ہوئے ہوں گے۔ یہودی دجال کو مسیح مانتے ہیں جو کہ آل داؤد میں سے ہوگا، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل میں سے سمجھتے ہیں۔ حقیقت میں یہودی جس مسیح کا انتظار کر رہے ہیں وہ یہی دجال ہے۔ دجال کی طاقت کا اندازہ ان احادیث مبارکہ سے لگایا جا سکتا ہے۔ پہلی یہ کہ اس کے پاس آگ اور پانی ہوں گے، اس کے اپنے بنائے ہوئے آگ اور پانی ہوں گے۔ حقیقت میں اس کی جو آگ ہوگی وہ ٹھنڈا پانی ہوگا اور جو پانی وہ دکھا رہا ہوگا وہ آگ ہوگی۔ دجال اپنی آگ میں جس کو ڈالے گا یقیناً اس کو اس کا صلہ ملے گا اور اس کا بوجھ کم کر دیا جائے گا، کیونکہ وہ آگ حقیقت میں ایک ٹھنڈا پانی ہوگی، لیکن جو اس کے دریا میں اترے گا اس کا بوجھ برقرار رہے گا اور اس کا صلہ اس سے چھین لیا جائے گا۔ دوسری حدیث، دجال کے پاس روٹیوں کا پہاڑ اور پانی کا دریا ہوگا، مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس پانی اور غذا وافر مقدار میں ہوں گے، اور جب دجال کا ظہور ہوگا اس وقت قحط سالی بہت چل رہی ہوگی اور لوگوں کے پاس اناج اور غلہ بہت کم مقدار میں ہوگا، تو وہ یہ چیزیں دے کر بھی لوگوں کو اپنا پیروکار بنا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ دجال اس زمین پر کتنی تیزی سے چلے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح ہوا بادلوں کو لے جاتی ہے اسی طرح دجال چلے گا۔ دجال ایک گدھے پر سوار ہوگا، اس گدھے کے کانوں کے درمیان 40 ہاتھوں کا فاصلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ دجال کے ساتھ شیاطین کو بھیجے گا جو لوگوں کے ساتھ باتیں کریں گے اور اس کا پیروکار بنانے کی کوشش کریں گے۔ دجال اپنے نہ ماننے والوں سے مال و متاع چھین لے گا، اپنے ماننے والوں کو دنیا کا ظاہری مال و متاع خوب دے گا، ایک نوجوان کو مار کر دوبارہ زندہ بھی کر دے گا، مادرزاد اندھے اور کوڑی کے مرض والے کو ٹھیک بھی کر دے گا۔ یہ تمام صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے دجال کو اس وجہ سے نوازی ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کو آزما لے۔ دجال جب ظاہر ہوگا اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ اس کے بعد عام دن شروع ہو جائیں گے اور 40 دنوں تک وہ اس دنیا میں فتنہ و فساد برپا کرتا رہے گا۔ دجال کے ظہور کے متعلق بہت ساری احادیث میں جگہیں وارد ہوئی ہیں کہ وہ کہاں سے نکلے گا۔ پہلی حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ دجال شام اور عراق کے درمیان ایک راستے پر نمودار ہوگا۔ ایک دوسری حدیث میں ملتا ہے کہ وہ خوز و کرمان یعنی خراسان کا ایک علاقہ ہے، وہاں سے اس کا ظہور ہوگا۔ تیسری حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ خراسان سے دجال کا ظہور ہوگا۔ چوتھی حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اصفہان کے مقام یہودیہ سے دجال کا ظہور ہوگا۔ تاہم تمام احادیث کی روشنی میں دجال کے ظہور کو کسی خاص مقام کے ساتھ خاص نہیں کیا جا سکتا۔ علماء کرام نے احادیث کے درمیان مطابقت دینے کی کوشش کی ہے
کہ دجال کا خروج سب سے پہلے شام اور عراق کے درمیانی راستہ سے ہوگا، مگر اس وقت اس کی شہرت نہیں ہوگی۔ اس کے مددگار یہودیہ گاؤں میں اس کے انتظار میں ہوں گے۔ وہ وہاں جائے گا اور ان کو ساتھ لے کر پہلا پڑاؤ خوض و کرمان پر کرے گا۔ پھر مسلمانوں کے خلاف اس کا خروج خراسان سے ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال 4 مسجدوں، مسجد الحرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی اور مسجد طور سینا کے علاوہ ہر گھاٹ پر پہنچے گا۔ دجال مدینہ کی طرف آئے گا تو اس کے راستے میں ایک فرشتہ کو ننگی تلوار دے کر مقرر کر دیا جائے گا۔ پھر وہ سبخت الجرف کی جانب آئے گا اور اپنے خیمے پر ضرب لگائے گا۔ پھر مدینہ منورہ کو 3 جھٹکے لگیں گے، جس کے نتیجے میں ہر منافق مرد و عورت اور ہر فاسق مرد و عورت مدینہ منورہ سے نکل جائیں گے اور دجال کے ساتھ جا کر مل جائیں گے۔ اس طرح مدینہ منورہ برے اور فاسق لوگوں سے پاک ہو جائے گا۔ جو انسان بھی دجال یا اس کے ساتھیوں کے ہاتھ شہید ہوگا، ان کی قبریں اندھیری رات میں چمک رہی ہوں گی اور ان کا شمار افضل ترین شہداء میں ہوگا۔ 40 روز تک فتنہ و فساد برپا کرنے کے بعد اس کا خاتمہ ہوگا۔ اس کا خاتمہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مقرر فرمایا ہے۔ وہ نازل ہوں گے۔ جب دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو سیسا کی طرح پگھلنے لگے گا، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو جان لیں گے اور اس کو قتل کر دیں گے اور انشاءاللہ مسلمانوں کو فتح ہوگی۔ پھر مسلمان صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ بند کر دیں گے۔ پھر ہر طرف اسلام کا بول بالا ہوگا۔ لیکن پھر یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا، وہ بھی فتنہ و فساد اس دنیا میں برپا کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے کہ یا اللہ اس قوم کو، یعنی یاجوج و ماجوج کی جو قوم ہوگی، اس فتنے کو ختم فرما دیں۔ ان کی گردن کے اندر ایک کیڑا پیدا ہوگا، وہ کیڑا ان کی موت کا سبب بنے گا۔ جب وہ مریں گے تو پوری دنیا پر بدبو ہی بدبو ہوگی ان کے مرنے کی وجہ سے۔ پھر بارش ہوگی بہت زیادہ جو ان کے جسموں کو بہا کر لے جائے گی اور ان کے جسم پانی میں غرق ہو جائیں گے۔ پھر زمین سے تنگی ختم ہو کر فراوانی شروع ہو جائے گی اور زمین میں سکون ہی سکون ہوگا۔ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے ہمیں احتیاطی تدابیر بھی اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ اس کا فتنہ بہت سخت ہوگا۔ انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس کے پاس جاؤں گا، میرا ایمان اتنا مضبوط ہوگا تو میں اس کے ہاتھوں نہیں پھسل سکتا۔ اس کے پاس ایسی صلاحیتیں ہوں گی جس سے وہ انسان کو دھوکہ دے کر اس کو اپنا قائل بنا سکتا ہے۔ اس لیے اس سے دور رہنا اور اس سے بچنا ہی چاہیے۔ اس سے بچنے کی جو چند احتیاطی تدابیر ہیں، ان میں پہلی یہ ہے کہ فتنوں کے زمانہ میں اللہ والوں کے قریب ہو جاؤ تاکہ فتنوں سے محفوظ رہو۔ دوسری تدبیر یہ ہے کہ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو۔ تیسری تدبیر یہ ہے کہ تسبیحات یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کا اہتمام کرو۔ چوتھی یہ ہے کہ دجال سے جتنا ہو سکے دور رہو۔ پانچویں یہ ہے کہ سورۃ الکہف کی تلاوت کی جائے۔ جو شخص دجال کے فتنے سے بچنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ سورۃ کہف کی پہلی یا آخری 10 آیات کی تلاوت کیا کرے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دجال اور ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔